اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا صدق اللہ العظیم۔ اور یہ کہ ہمیں اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہ ہم نہ تو اللہ کو زمین میں عاجز کر سکتے ہیں اور نہ ہی بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں، اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت کی بات سن لی تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اب جو شخص بھی اپنے پروردگار پر ایمان لائے گا اسے نہ حق تلفی کا ڈر ہوگا اور نہ زبردستی کا۔ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ تو مسلمان یعنی فرما بردار ہیں اور کچھ بے انصاف لوگ ہیں، اور جو فرما بردار بن گیا تو ایسے ہی لوگوں نے بھلائی کا راستہ اختیار کیا، اور جو بے انصاف ہیں وہ دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ زیر مطالعہ آیات میں جنوں کی زبانی بندگان خدا کو 6 عام ترین امور کی طرف متوجہ کیا گیا۔ یہ وہ امور ہیں جنہیں عقل و فہم، شعور و ادراک اور قوت اختیار کی امتیازی صفات کے حامل انسان کے مقابلے میں نسبتاً کم تر مخلوق جنہوں نے بڑی جلدی سمجھ لیا اور ان کے تقاضوں کو اختیار بھی کر لیا۔ بندگان خدا یہ سوچ سکتے ہیں کہ جنوں کے اس واقعہ اور ان کے محسوسات کو قرآن عظیم کے ذریعے انسانوں کو بتانے کا آخر کیا مقصد ہے اور ان میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے۔ بلا شبہ مقصود الہی یہی ہے کہ شرف و فضیلت کے حامل انسان بیان کردہ نکات پر غور کریں اور جنوں کی طرح کسی لیت و لال، شک و شبہ، تذبذب اور تردد اور فکری اور نظری فلسفوں میں الجھے بغیر اسے تسلیم کر لیں۔ اس سلسلہ میں جنوں کا طرز عمل بطور مشعل راہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ جنہوں نے پہلی حقیقت جس کا ادراک کیا وہ اللہ رب العزت کی شان و شوکت، قوت و اختیار اور بے پناہ اور لازوال قدرت کا اعلان و اعتراف ہے۔ انہوں نے اپنی اس خام خیالی کا بھی برملا اظہار کیا کہ وہ خدا کے مقابلے میں دوسروں کی قوت اور اختیار کے قائل تھے، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ نہ تو اللہ کی قدرت و طاقت کا احاطہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی مقابلہ، نہ اس سے بے خوف ہو سکتے ہیں اور نہ بے پرواہ اور بے نیاز، اس لیے کہ کائنات کے ذرے، ہر گوشے، ہر سمت اسی کا رنگ اور قوت کے نشان اور اس کے حکم کے اثرات حاوی اور غالب ہیں، اور کوئی ذی نفس نہ اللہ کی پہنچ سے بھاگ سکتا ہے نہ گرفت سے نکل سکتا ہے، لہذا اس کی قدرت و عظمت اور سطوت کے سامنے بلا تاخیر سر جھکا دینا ہی دانش مندی اور بچاؤ کا واحد راستہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ بندگان خدا، خواہ وہ انسان ہوں یا جن یا کوئی اور مخلوق خدا، ان کے پاس جب مالک و مختار اور پروردگار کی جانب سے کوئی حکم جو سراسر ہدایت و راستی اور سلامتی و خیر کا ہی سرچشمہ ہوگا آ پہنچے تو کسی سوال، شبہ، شک اور اعتراض کے ذریعے اسے پیچیدہ بنانے اور تاخیری حربے اختیار کرنے یا اپنے نظریات و خیالات اور مفادات کی کسوٹی پر پرکھنے کی بجائے فی الفور تسلیم کریں اور ان احکام الہی کے سامنے قولی اور عملی سر جھکا دیں۔ اہل ایمان سے اسی سموتاعت کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور مخلص اہل ایمان نے بھی اسی رویے کا لازوال مظاہرہ پیش کیا۔ اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ اے ہمارے مالک و مولا، جو ہی ہم نے تجھ پر ایمان لانے کی دعوت دینے والے دائی کی پکار سنی تو ہم فوراً ہی ایمان لے آئے۔ اس طرح کا ایمان یہ جواز پیدا کرتا ہے کہ ایسے مومنین و مخلصین اپنے پروردگار سے دعا کریں کہ اے رب اب ہمیں بخش دے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا
وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، ایسے اہل ایمان ہی استحقاق رکھتے ہیں کہ خطاؤں کی تکفیر اور پاکیزہ لوگوں کے ساتھ زندگی اور موت کا ساتھ مانگیں۔ جنات کے کلام میں یہ پیغام بھی موجود ہے کہ قرآن سننے کے بعد کسی سلیم فطرت اور صاحب عقل و شعور کے لیے اسے نظر انداز کرنا ممکن نہیں رہتا۔ یقین رکھنا چاہیے کہ جو لوگ آیات الہی کی تعویلات و تشریحات اور کھوج کرید کے غیر ضروری سلسلے میں الجھتے ہیں وہ راہ حق سے دور ہی ہو جاتے ہیں، یا کم از کم عملی اور فکری خلفشار کا شکار ضرور ہوتے ہیں۔ تیسری اہم حقیقت یہ واضح ہوئی کہ جو شخص بھی اپنے پروردگار پر فوری اور سچا ایمان لائے اور زندگی کا ہر پہلو اس کے حکم کے تابع کر لے، فلا یخاف بخسا ولا رحقا، اس کے لیے ضمانت ہے کہ نہ تو اس کی حق تلفی ہوگی، نہ بلا وجہ کے ناکردہ گناہوں کا بوجھ ڈالا جائے گا، اور نہ استطاعت سے بڑھ کر مطالبہ کیا جائے گا، نہ اس کے اعمال حسنہ کو ٹھکرا کر یا بھلا کر ظلم کیا جائے گا، نہ اجر و ثواب میں کمی کے بہانے تراشے جائیں گے، نہ انصاف سے منہ موڑا جائے گا، نہ قیامت کے روز اسے بے یار و مددگار چھوڑا جائے گا، نہ دنیا میں لاوارث رہنے دیا جائے گا۔ یقیناً ایسے اہل ایمان کے لیے آخرت کی زندگی اطمینان و راحت، سلامتی اور بے خوفی کی زندگی ہوگی۔ جو لوگ اللہ پر سچا، مخلصانہ اور کامل ایمان لاتے ہیں وہ سراسر نفع کا سودا کرتے ہیں، وہ کبھی گھاٹے اور خسارے سے دوچار نہیں ہوتے۔ قرآن عظیم نے اسے الفوز المبین اور الفوز العظیم اور فلاح کے دلکش لفظوں سے تعبیر کیا۔ گناہ، خطا اور تقصیرات جو معاف ہونے سے رہ جائیں ان کا اتنا ہی بدلہ، جبکہ نیکیوں اور محض ان کے ارادے پر بھی اجر، نیکیوں پر کئی گنا اجر۔ اللہ کی وسیع رحمت و مغفرت اور عفو و کرم اور بندہ نوازی کا ناقابل یقین اور تصور مظاہرہ، اور اس پر مستزاد اس کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید، اور رہیں تقصیرات تو ان کے مٹانے اور حسنات میں تبدیلی کے دلاویز وعدے۔ مخلص بندے کو یقین کر لینا چاہیے کہ ان کا مالک و پروردگار نجات کی آخری امید اور کرن اور انداز تک ان کی دستگیری کرنے پر قادر بھی ہے، اور ہمہ وقت آمادہ اور تیار بھی، بلکہ اس کا وعدہ بھی، اور وہ لا یخلف المیعاد، اپنے وعدے کی خلاف ورزی ہرگز نہیں کرتا۔ وہ آقا و مولا اپنے بندوں، اپنی مخلوق کو زبردستی جہنم میں دھکیلنے میں دلچسپی بھی نہیں رکھتا، البتہ اپنی رحمت و مغفرت کے ہزار بہانوں، طریقوں اور انداز سے اپنی جنتوں کا وارث و مکین بنانے پر ضرور حریص رہتا ہے۔ چوتھی اہم بات یہ کہ جنہوں نے اپنی برتری اور پارسائی کا شیطانی رویہ اختیار نہیں کیا، بلکہ ایک مخلص و مومن کی طرح اپنے قصور و خطاؤں کا اعتراف کیا کہ من المسلمون و من القاسطون، یقیناً ہمارے درمیان مطیع و فرما بردار الہی بھی ہیں، اور راہ اعتدال اور حق سے منحرف اور برگشتہ لوگ بھی۔ بلا شبہ یہی اعتراف بندگان خدا کو اپنی اصلاح، ندامت اور توبہ اور اس کے ذریعے مغفرت کے راستوں سے آشنا کرتا ہے، اور پارسائی اور حق پرستی کے بے بنیاد دعوے شیطانی فکر و عمل اور انجام سے ہی دوچار کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ پانچویں قابل غور بات یہ ہے کہ فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا، نظام حیات اور نظام عبادت اور بندگی کے واحد شعار و طریق کے طور پر اسلام کو قبول کرنا، اسے متعین کرنے، اسے لانے والے اور اسے واضح کرنے والے کے سامنے ہمہ وقت ہمہ پہلو سر تسلیم خم کر دینا سراسر عزت و آبرو اور کامیابی اور سلامتی کا راستہ ہے۔ اس طرز بندگی میں بلا شبہ سراسر خیر اور بھلائی ہے، نجات و فلاح اور انسانی عظمت و عزت اور شان و وقار مثمر ہے۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ اور نظام، طریقہ اور فلسفہ جو بھی اختیار کیا جائے سراسر جہالت ہے، بغاوت ہے، سرکشی ہے، اور دنیا و آخرت کی تباہی اور ذلت و رسوائی کا نشان ہے۔ چھٹی اور آخری بات یہ کہ جن لوگوں نے، خواہ وہ جن ہوں یا انسان، کسی بھی عہد، قوم اور علاقے کے، جس نے بھی اس راہ نجات و فلاح کو مسترد کیا،
فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، وہ بالیقین جہنم کا ایندھن بن کر ہی رہیں گے۔ انہیں نہ تو ان کے فلسفے اور نظریے بچا سکیں گے، نہ دنیاوی جاہ و حشمت اور قوت و اختیار، اور نہ ہی مال و اولاد۔ This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.